زی نے اس کا دھیان اس شخص پر کرانا چاہا۔ ڈیول کے کپڑے اور ہاتھ خون سے رنگے ہوئے تھے۔ کدھر جا رہے ہو ڈیول؟ زی اس کو باہر جاتا دیکھتے فوراً اس تک پہنچ جاتا۔ پیچھے ہٹو۔ ڈیول کی آنکھیں اس قدر لال ہوئی تھی کہ جیسے کسی نے آنکھوں میں سرخ مرچ ڈال دی ہو۔ وہ زی کو پیچھے کرتا وحشت سے بولا تھا، ڈیول تم ایسے نہیں جا سکتے۔ کیوں نہیں جا سکتا؟ وہ زخمی شیر کی طرح اس پر بڑکا تھا۔ ڈیول ایک دفعہ تم اپنے اوپر نظر گھماؤ، تمہیں خود علم ہو جائے گا میں کیوں روک رہا ہوں۔ زی ڈیول کو سمجھ نہیں پایا تھا۔ جب زی کو لگتا تھا اسے سمجھ گیا، تب ہی ڈیول ایسا کام سر انجام دے دیتا۔ زی کو انجان لگتا، اس لمحے بھی زی کو انجان لگا تھا۔ ڈیول نے اپنے اوپر نظر ثانی کرنے کے بعد غصے سے ٹہلنے لگا۔ اس وقت وہ اکیلا رہنا چاہتا تھا۔ زندگی کی بھیانک رات ایک دفعہ پھر سے اسے تکلیف دے رہی تھی۔ وہی درد ابھر رہا تھا۔ طرح طرح کی آوازیں ہتھوڑے کی طرح سر میں بج رہی تھی۔ کوئی ہے، پلیز ہیلپ می، ہیلپ می، کوئی تو آ جائے، مجھے نکالو یہاں سے۔ گڑ گڑا رہا تھا جینے کے لیے۔ چہرہ سپاٹ تھا، کوئی بھی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ کیا سوچ رہا ہے کیا نہیں، بس بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ ڈیول تم کمرے سے باہر نہیں نکلو گے جب تک میں نہ آؤں، اوکے؟ لیکن ڈیول نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا تھا اور وہی خون سے لت پت صوفے پر بیٹھ گیا تھا اور آنکھیں بند کیے سر صوفے کی پشت پر گرا دیا تھا۔ ہم بھی دیکھے تم کتنے بہادر ہو، ایک اور آواز کان میں گونجی تھی۔ ڈیول ضبط کی انتہا پر تھا۔ زی کمرے سے باہر نکلتے ہی اپنے بندوں کو کال ملائی تھی اور انہیں ہوٹل کی بیک سائڈ پر آنے کے ساتھ ضروری سامان لانے کا کہتے کال بند کر دی تھی۔ اسے جلدی سب کرنا تھا۔ بے شک ڈیول ہوٹل کا مالک تھا، لیکن اس بات سے لا علم تھے وہ ڈیول ہے۔ سب کی نظروں میں وہ ایان خان تھا۔ اگر کوئی دیکھ لے تو ڈیول کی تو خیر، ایان خان کی امیج خراب ہوگی، پھر میڈیا، پولیس۔ اس لیے زی زیادہ ٹینشن میں تھا۔ وہ کمرے سے باہر کھڑے ہو کر ادھر ادھر نظر گھما رہا تھا۔ کوئی بھی کوریڈور میں موجود نہیں تھا۔ وہ چلتا ہوا ساتھ نظر گھما رہا تھا، کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا۔ وہ چلتا ہوا فائر بریگیڈ کے اعلان کے نیچے کھڑا تھا۔ پاکٹ سے لائٹر نکال کر ایک دفعہ پھر چیک کیا تھا، کوئی ادھر تو نہیں آ رہا۔ دوپہر کا وقت تھا، اس لیے ہوٹل میں اتنی چہل پہل نہیں تھی۔ وہ آسانی سے اپنا کام سر انجام دے سکتا تھا۔ لائٹر جلا کر پنجوں کے بل اوپر ہو کر آگ کے شعلے کو الارم کے قریب کیا تھا۔ 10 سیکنڈ کے بعد چاروں طرف فائر بریگیڈ الارم شور برپا ہوا تھا۔ شور کی آواز سنتے ہی ہوٹل میں موجود سارے لوگ چیختے چلاتے کمروں سے نکل کر باہر کی جانب بھاگ رہے تھے۔ ڈیول الارم کی آواز سن کر سمجھ گیا تھا یہ زی کا کام تھا۔ انسان ہوتا ہی بیوقوف ہے، وہ بے ساختہ بولا تھا۔ 2 منٹ میں ڈیول خود کو سنبھال چکا تھا۔ وہ ڈیول ہے، کوئی معمولی انسان نہیں۔ ڈیول صوفے سے اٹھ کر زمین پر موجودہ مردہ جسم کو حقارت سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے جسم سے خون نکلتا کارپٹ پر بہہ رہا تھا۔ خون کی بو کمرے میں چاروں طرف پھیلنی شروع ہو چکی تھی، لیکن ڈیول آرام سے اس کا معائنہ کرتے ہوئے اس کا کہا گونجا تھا، ہاں ہاں عبداللہ صاحب، کبھی نہیں سوچا تھا تیری موت میرے ہاتھوں سے ہوگی۔ تو نے کیا کیا نہیں کروایا میرے ہاتھوں سے، یہ بھی نہیں سوچا۔ 14 سال کا بچہ تھا، خیر پرانی باتیں۔ اور رہی بات غصے کی، تو غصے میں کیا کر جاؤں مجھے بھی علم نہیں ہوتا، کب کیا کر جاؤں۔ اور آج تو غصے میں تیرا قصہ ہی ختم ہو گیا۔ وہ اس کے پاس بیٹھتے افسوس کر رہا تھا، سمجھ تو ہوگے تم۔ ڈیول مردے سے ایسے بات کر رہا تھا جیسے وہ غور سے اس کی بات سن رہا ہے۔ جو بھی میرے راستے میں آتا ہے اس کا حال کیا کرتا ہوں۔ ڈیول اپنی کبھی حاصل کی ہوئی چیز کسی کو نہیں دیتا، چاہے وہ حکمرانی ہو یا انسان، وہ صرف ڈیول کا ہی ہوتا ہے۔ وہ جنونیت سے کہتا پیٹ سے چری نکالتا، اس کے مردہ جسم پر کٹ لگا رہا تھا۔ اسے ایسا کرنے سے سکون مل رہا تھا، یہی تھوڑی دیر پہلے تکلیف کا باعث تھا، اب وہی اسے سکون دے رہا تھا۔ چلو ڈیول، زی دوبارہ کمرے میں آتے کہہ رہا تھا، زی اس کی باڑی کو زمین نصیب نہیں ہونی چاہیے۔ وہ چڑی وہی اس باڑی پر پھینکتا کہہ رہا تھا، مطلب زی اس کی بات سمجھا نہیں تھا۔ مطلب ہمارے جنگلی کتے کتنے دنوں سے بھوکے ہیں، آج میری طرف سے ان کے لیے پارٹی ہوگی۔ وہ زی کے ہاتھ سے کپڑوں کا بیگ لیتا اپنا آرڈر دیتا واش روم چلا گیا تھا۔ یقیناً ہونا بھی ایسا ہی تھا۔ عمل ناشتہ کرنے کے بعد اب اٹھ کر داخلی دروازے کی طرف جانے لگی تھی، جہاں ڈیول کے باڈی گارڈز جنگلی کتوں کے ساتھ کھڑے تھے اور ہاتھ میں بندوق پکڑی ہوئی تھی۔ اس نے اب اپنے گرد چادر لی ہوئی تھی، اسے ساڑی میں سردی لگ رہی تھی۔ وہ جانے سے پہلے جائزہ لے رہی تھی کہ کوئی مشکل تو نہیں ہے تاکہ وہ آسانی سے جا سکے، لیکن دروازے پر گارڈز کے ساتھ کتوں کو دیکھ کر ضرور خوفزدہ ہوئی تھی۔ کتوں کی زبان سے رال ٹپک رہی تھی۔ جنگلی کتے تھے، جسامت میں کافی تندرست تھے اور شکل سے خوفناک لگ رہے تھے۔ باڈی گارڈز بھی قد و جسامت میں لمبے اور تگڑے تھے۔ بی بی جی، عمل کو قریب سے آواز آتی ایک دم اپنی جگہ سے اچھلی تھی۔ بی بی جی آپ ٹھیک تو ہے؟ شاہدہ بی بی جی کو اس طرح ڈر جانے سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں ٹھیک ہوں، وہ دل پر ہاتھ رکھے دل کی رفتار کو پرسکون کر رہی تھی۔
بی بی آپ یہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ مجھے باہر گارڈن دیکھنا ہے۔ شاہدہ کے اس طرح سے سوال کرنے پر وہ گھبرائی ضرور تھی، جو بھی تھا ہے تو اس خونڈے کے چمچے، اس لیے انہیں تو بتانے سے رہی۔ وہ بہانہ بنا کر بولی تھی، بی بی جی آپ باہر نہیں جا سکتی، خان بابا سختی سے منع کر گئے ہیں، آپ کو باہر جانے نہ دیا جائے، اور آپ ڈرے مت، گارڈز بھی آپ کی حفاظت کے لیے ہے، کیونکہ جنگلی جانور جنگل سے ادھر آ جاتے۔ شاہدہ رٹے طوطے کی طرح ایان خان کے پیغام دینے کے ساتھ خطرے سے بھی آگاہ کر رہی تھی، اس لیے جب تک خان بابا نہیں آئیں گے آپ کہیں نہیں جا سکتی۔ حفاظت یا قید؟ وہ غصے سے بڑبڑائی تھی اور دوسری بات نظر انداز کر گئی تھی۔ جی بی بی جی، شاہدہ کو سمجھ نہیں آیا اس کی بی بی جی ابھی کیا کہی ہے۔ میں کمرے میں جا رہی ہوں۔ عمل واپس قدم لیتی سیڑھیوں کی جانب بڑھی تھی۔ اس بات سے انجان کوئی چپ کر اس کی ویڈیو بنا رہا تھا۔ کمرے میں آتے ہی غصے سے چادر اتار کر پھینکی تھی۔ اب کیا کروں؟ وہ گونڈا جانتا تھا میں جاؤں گی ضرور، اس لیے اس نے اپنے کتوں کو کھڑا کیا ہے تاکہ میں جا نہ سکوں۔ وہ ہاتھ آپس میں مسلتی سوچ رہی تھی۔ عمل کی عادت تھی پریشانی میں ہاتھ مسلنا۔ اس نوکرانی نے کیا کہا تھا؟ میری حفاظت؟ میری حفاظت نہیں، قید کہو قید۔ وہ مجھے اس مینشن میں قید کر گیا ہے، اور ابھی تو کہا تھا جب تک خان بابا نہیں آئیں گے میں نہیں جا سکتی۔ وہ شاہدہ کی نقل اتارتی، غصے سے بیڈ کی چادر اتار کر پھینکتی بول رہی تھی، جلاد کہیں کا نہیں، جلاد بھی اس کے آگے کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں ڈیول، ڈیول ہے پورا۔ وہ غصے میں بڑکتی جانے انجانے میں زبان سے اسے نام دے گئی تھی۔ اس بات سے انجان کالی دنیا میں اسی نام سے اس کا راج تھا، ڈیول۔ بابا کیوں؟ بابا پلیز مجھے یہاں سے لے جائے۔ وہ بے بس محسوس کر رہی تھی، اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے قید کر دیا گیا ہے۔ وہی بیٹ کے ساتھ زمین پر بیٹھتی چلی گئی، آنکھوں کے کٹوروں میں نمی اترنے لگی تھی۔ اسے اس گنڈے نہیں، ڈیول سے آنے سے پہلے یہاں سے جانا تھا۔ کیسے بھی کر کے وہ آخر تک کوشش کریں گی۔ بابا نے مجھے ہارنا نہیں سکھایا، وہ جملہ درست کرتی پختہ ارادے سے بول رہی تھی۔ میرا بہادر بچہ اپنے بابا سے کتنی محبت کرتا ہے، بہت زیادہ۔ 12 سال کی بچی نے فاروق صاحب کے پوچھنے پر فوراً کہا تھا، تو میرا بچہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو میری ہر بات ہمیشہ یاد رکھیے گا اور عمل بھی کیجیے گا۔ فاروق صاحب تب کسی ضروری مشن پر جانے لگے تھے، اس لیے جانے سے پہلے سمجھا رہے تھے۔ جی بابا۔ عمل فاروق صاحب کے ساتھ بیٹی سینے سے لگی بول رہی تھی، اگر کبھی تم کسی مشکل میں ہوگی تو سب سے پہلے روگی تو بالکل نہیں، تم میرا بہادر بچہ ہے، اور کسی بھی مشکل ہو اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرو گی۔ بابا کیسی مشکل؟ وہ معصومانہ سوال پوچھ رہی تھی۔ ہاں ہاں، فاروق صاحب ہنسے تھے۔ میرا بچہ، زندگی میں مشکل اور اتار چڑھاؤ ہر طرح کا آتا ہے، اور مجھے یقین ہے میرا بچہ آرام سے ہینڈل کر لے گا۔ جی بابا، میں آپ کی بات ہمیشہ یاد بھی رکھوں گی اور عمل بھی کروں گی۔ وہ بھی جذب سے بولی تھی۔ بات یاد آتے ہی آنکھوں سے 2 موتی ٹوٹ کر گال پر بہے تھے، جس کو عمل نے فوراً صاف کیا تھا اور اٹھ کر ٹیرس کی جانب گئی تھی۔ میں عمل فاروق احمد ہوں، اپنے بابا کی بہادر بیٹی، مجھے کوئی بھی مشکل ہرا نہیں سکتی۔ وہ ہمت اکٹھی کرتی بول رہی تھی۔ اسے اس جگہ سے جانا تھا۔ وہ ٹیرس پر جھکی نیچے کا جائزہ لے رہی تھی۔ اونچائی زیادہ تھی، جو کود تو بالکل نہیں سکتی تھی۔ معائنہ کرتے ہوئے اس کی نظر گارڈن میں ٹہلتے ہوئے کتوں پر پڑی تو عمل کا سانس خشک ہوا تھا، اور فوراً سیدھا ہو کر آسمان کی طرف دیکھا تھا جہاں سورج کا نام و نشان نہیں تھا۔ کالے بادلوں کا آسمان پر راج پھیلا ہوا تھا۔ اس کی زندگی کی طرح وہ صرف یہی سوچ سکی۔ نظر سامنے جاتے ہی آنکھیں پوری کی پوری کھلی تھی، کیونکہ سامنے کا منظر ہی کچھ یوں تھا۔ بڑے بڑے اور خوبصورت پہاڑ اس کے سامنے تھے، بیچ میں گہری کائی تھی۔ منظر تو انتہائی خوبصورت تھا، لیکن عمل کے لیے بالکل بھی نہیں تھا۔ سردی کے باعث اب وہ کانپنے لگی تھی، لیکن وہ وہیں کھڑی رہی۔ رشیدہ کچن سے نکل کر چاروں طرف دیکھتی، کسی کو نہ پا کر کچن کی بائیں جانب گئی تھی۔ چلتے چلتے وہ مینشن کی بیک سائڈ پر آ گئی تھی۔ بیک سائڈ پر فالتو سامان کا اسٹور روم تھا۔ وہ اسٹور روم کا دروازہ کھولتی ہی اچھے سے دروازہ بند کرتی، دروازے کے دائیں جانب بنے بڑے سے باکس کی طرف بڑھی تھی۔ باکس اتنا نہ بڑا تھا نہ اتنا چھوٹا، وہ درمیانہ سائز کا باکس تھا۔ اس نے بڑی احتیاط سے باکس اوپن کیا تھا۔ باکس کے اندر سیڑھیاں بنی تھی، یقیناً یہ خفیہ راستہ تھا۔ وہ موبائل کی ٹارچ لائٹ آن کرتی، باکس کے اندر جاتے سیڑھیوں سے اترتی منزل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ آخری سیڑھی پر پاؤں رکھتے ہی اس کے سامنے لمبی راہداری تھی۔ وہ بنا خوف کے چلتی جا رہی تھی۔ تقریباً 10 منٹ وہ چلتی رہی تھی اور ایک بند کمرے کے سامنے رکی تھی۔ کمرے کے باہر سیکیورٹی گارڈ بیٹھا ہوا تھا۔
رشیدہ اس کے کان میں کوڈ بتاتے ہی اس آدمی نے اس کی آنکھوں پر کپڑا باندھتے دروازہ کھول دیا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی تیز سبز روشنی اس کی آنکھوں پر پڑی تھی، لیکن رشیدہ کی آنکھوں میں پٹی ہونے کی وجہ سے وہ کہاں دیکھ سکتی تھی۔ کمرے میں عجیب قسم کی بدبو تھی، جس کی وجہ سے رشیدہ نے ناک پر دوپٹہ رکھا تھا۔ کمرے میں سبز روشنی ہونے کی وجہ سے کچھ بھی اتنا واضح نہیں ہو رہا تھا۔ سر، رشیدہ نے کپ کپاتی آواز میں کہا تھا۔ سر، آپ نے جیسے کہا تھا میں نے ویسا ہی کام کیا۔ وہ خشک لبوں پر زبان پھیرتی بتا رہی تھی۔ گڈ، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے تم میرے لیے کام کرتی ہو، ورنہ تم جانتی ہو۔ کرسی پر بیٹھا شخص ہاتھ میں مختلف آلات کو صاف کرتے کہہ رہا تھا۔ یہ الفاظ رشیدہ کی روح پناہ کرنے کے لیے کافی تھے۔ نہیں سر، آپ یقین کریں، کسی کو بھی علم نہیں، میں آپ کے لیے کام کرتی ہوں۔ رشیدہ اٹکتے ہوئے بولنے کے ساتھ کام بھی رہی تھی۔ اوکے، نیا آرڈر، وہ 3 لفظ ادا کرتا، ہاتھ میں پکڑے کٹر کو ٹیبل پر رکھتا، اس کے گرد چکر لگا رہا تھا۔ وہ سر، ابھی تک تو کوئی آرڈر نہیں آیا، سچ کہہ رہی ہو؟ وہ اس کے گلے پر زور ڈالتا پوچھ رہا تھا۔ سر، سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ گلے پر اس طرح زور پڑنے پر بالکل تیار نہیں تھی۔ سر، اس کی سانس بند ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اوکے، کر لیتا ہوں یقین، کون سامنے موت ہو اور جھوٹ کہے، اب تم جا سکتی ہو۔ وہ اس کا گلا چھوڑتا واپس کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ رشیدہ پلٹ کر لڑکڑاتی ہوئی ہاتھوں کی مدد سے دروازے کو تلاش کر رہی تھی۔ دروازہ ملتے ہی زور سے بجایا تھا، کیونکہ دروازہ لاک تھا۔ دروازہ کھولتے بنا پیچھے پلٹے آنکھوں کی پٹی اتار کر وہ بھاگی تھی۔ ریحان جی، وہ ابھی آپ اس سے سیدھا کمرے میں سونے کی غرض سے آیا تھا۔ کام کا ان دنوں بہت زیادہ لوڈ ہونے کی وجہ سے راتوں کو لیٹ آتا تھا۔ کوئی کام ہے تو وہیں سے بولو، کمرے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا انداز کرخت تھا اور اٹھتے ہی صوفے پر پڑی شرٹ پکڑ کر پہننے لگا تھا۔ اور ریحان جی، آپ تکے ہوئے لگ رہے تھے، اس لیے آپ کے لیے کافی بنا کر لائی ہوں۔ نمرا ٹرے پکڑے وہی دروازے میں کھڑی تھی۔ میں نے تم سے کہا تھا لے کر آؤ، وہ غصیلی نگاہ ڈالتے سوالیہ نظروں سے پوچھ رہی تھی۔ نمرا بھی شرم و حیا کو پردے پر ڈالتی کمرے کے اندر آئی تھی۔ ریحان جی، آپ اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کافی میز پر رکھتی اس کی طرف بڑھی تھی۔ نمرا وہ غصے سے دھیمی آواز میں غرہ توان کر رہا تھا۔ رات کافی ہو گئی تھی، خان کو زیادہ غصے اس لیے آ رہا تھا، وہ اکیلی اس کے کمرے میں تھی۔ وہ سمجھتا تھا لڑکی کی عزت کتنی نازک ہوتی ہے۔ وہ اپنے لیے نہیں ڈر رہا تھا، اسے نمرا پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ کیسے اتنے بے باک طریقے سے اسے بات کر رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ بلکہ اس کے کمرے میں کھڑی تھی۔ اوب خان، اب آپ عادت ڈال لے مجھے اس کمرے میں دیکھنے کی۔ وہ اس کے اور قریب ہوتی، شرٹ سے اس کا ہاتھ ہٹاتے خود بٹن بند کر رہی تھی۔ نمرا، تم حد سے زیادہ بڑھ رہی ہو۔ وہ اس کا ہاتھ شرٹ سے ہٹاتا پیچھے دھکا دیا تھا۔ وہ لڑکڑا ہی ضرور تھی، لیکن سنبھل گئی تھی۔ خان آپ کو نظر نہیں آتا، میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ وہ تھوڑا زیادہ اونچی آواز میں چلائی تھی۔ چپ، ایک بھی لفظ تمہاری زبان سے نہیں نکلنا چاہیے، یہی زبان تمہاری نکال کر ہاتھ میں دے دوں گا۔ وہ غصے سے کہتا اس کا بازو پکڑتا گھسیٹتے ہوئے دروازے کے باہر دھکا دیا تھا۔ جو تم خواب دیکھ رہی ہو وہ کبھی بھی پورا نہیں ہوگا، اور آئندہ میرے کمرے میں آئی اب تو زندہ جا رہی ہو، اگلی بار لاش بن کر جاؤ گی۔ وہ اسے دھمکی دیتا اس کے منہ پر دروازہ بند کر گیا تھا۔ میں بھی آپ کی لائف میں شامل ہو کر دکھاؤں گی۔ وہ بھی بند دروازے کو دیکھتی بولی تھی اور پیر پٹکتی اپنے کمرے کی جانب چلی گئی تھی۔ دوسری طرف ریحان کو ذرا امید کیا وہم گمان میں بھی نہیں تھا نمرا سیریسلی ایسی حرکت کریں گی۔ وہ جیسا بھی تھا لیکن لڑکیوں کی عزت جانتا تھا کتنی نازک ہوتی ہے۔ اس کی خود کی بھی 2 بہنیں تھیں، آپ کو کیا فرق پڑے میں ہنسوں یا رو؟ معصومانہ روئی ہوئی آواز کانوں میں گونجی تھی۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ کچھ یاد آنے پر مڑ کر ٹیبل سے موبائل اٹھا کر گیلری اوپن کی تھی، جس میں اس معصوم کی تصویریں تھیں جہاں وہ رو رہی تھی۔ جب نور وہاں سے گئی تھی تو وہ بھی اس کے پیچھے گیا تھا۔ تصویر دیکھ کر اسے کچھ یاد آیا تھا۔ وہ گھر کے اندر آتے ہی کچن میں کھڑی فریج سے پانی نکالتی ایک ہاتھ سے آنسو صاف کر رہی تھی۔ وہ وہی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تھا، نور کی اس طرف دیکھتی اس لیے اسے نہیں دیکھ سکی تھی۔ مجھے اتنا رونا کیوں آ رہا ہے؟ جب وہ کسی اور سے محبت کرتے ہیں تو ان کی مرضی، تمہیں اتنا دکھ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ پانی گلاس میں انڈیلتی بول رہی تھی، لیکن انہیں نمرا ہی نظر آئی تھی محبت کے لیے۔ اس چڑیل میں ہے کیا؟ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کون نمرا سے محبت کرتا ہے اور اسے اتنا کیوں دکھ ہو رہا ہے۔ خان کو میری محبت نظر نہیں آتی کیا؟ وہ بولتے ہی پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی، شاید اسے ڈرتا کوئی سن نہ لے۔ ریحان جلدی دیوار کی اوٹ میں ہوا تھا۔ وہ معصوم سی زندگی سے اپنا نام سن کر اور ایسی باتیں سنتے ہی سرشار محسوس کر رہا تھا۔ مطلب وہ اکیلا نہیں تھا اس سفر میں، وہ اسے چاہتی تھی، میں جیسا بھی ہوں اسی طرح چاہتی تھی۔ وہ وہاں سے ہٹ کر سامنے والی دیوار کی اوٹ میں چھپ گیا تھا، کیونکہ نور باہر آ رہی تھی اور نور بنا پیچھے دیکھے چلی گئی تھی۔
کیسے سوچ لیا میں نے میرا کو چاہوں گا؟ وہ غصے سے دیوار پر ہاتھ مارتا بول رہا تھا، میں تمہارا ہوں، تمہارا ہی رہوں گا جانے جان۔ لیکن وہ بولتے رکا تھا، میں تمہیں چاہ کر بھی اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتا، محبت کے جال میں تمہیں باندھنا نہیں چاہتا۔ کون کہتا ہے محبت سکون دیتی ہے؟ میری زندگی میں محبت جال ہے جو زندگی کو ہلا کر رکھ دے گی، لو ٹریپ۔ وہ تصویر سے بات کرتا برتے کہہ رہا تھا، اور میں نہیں چاہتا اس جال میں تم جکڑو اور تمہیں کوئی نقصان پہنچے۔ وہ اس معاملے میں بے بس تھا، تمہارا مجھ سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ وہ کافی دور کا سوچ رہا تھا، وہ جانتا تھا اس کی زندگی کبھی اجازت نہیں دے گی وہ اسے شریک کر سکے۔ نیند تو دشمن جانا کی تصویر دیکھتے ہی اڑ چکی تھی۔ وہ 2 دن تک اس کا انتظار کرتی رہی تھی، لیکن نہ وہ گھر آیا نہ اس کا انتظار ختم ہوا۔ 2 دن میں پورے گھر کو کتنی دفعہ دیکھ چکی تھی، کتنی دفعہ باہر جانے کی کوشش آزما چکی تھی، لیکن سب بیکار رہا۔ گارڈز 1 سیکنڈ کے لیے بھی جگہ سے ادھر ادھر نہیں ہوتے تھے۔ اس نے گارڈ سے دوستی بھی کرنی چاہی، لیکن گارڈز ایسے جیسے بہرے گونگے ہو، نہ سنتے تھے نہ ہی اس کو کسی بات کا جواب دیتے تھے۔ یہاں تک کہ جب عمل ان کے سامنے جاتی تو نظریں ہمیشہ سامنے رکھتے دیکھتے تک نہیں تھے۔ کل کی پوری رات اس کا انتظار کرتی سوئی تھی، لیکن نہ جانے اس کی کب آنکھ لگی، اسے علم نہیں ہوا۔ وہ ابھی شاہدہ کے اٹھانے پر اٹھی تھی۔ کیا ہوا، تمہارے خان بابا گئے ہیں؟ وہ آنکھوں کو مسلتی سب سے پہلا سوال ہی یہی کیا تھا۔ نہیں بی بی جی، خان بابا تو اسلام آباد چلے گئے ہیں، شاہدہ تھوڑے ہچکچاتے ہوئے بتا رہی تھی۔ کیا؟ ساری سستی بے نک کر اڑی تھی۔ عمل کو 2 دن مہینوں کے برابر لگے تھے۔ کیا کہا؟ دوبارہ کہنا۔ وہ بیڈ سے اٹھتی شاہدہ کے سامنے کڑی کمر پر ہاتھ ٹھکائے پوچھ رہی تھی، وہ بی بی جی، شاہدہ جس سے تمہیں خان بابا کا فون آتا ہے وہ مجھے لا کر دو، وہ حکم دیتی کہہ رہی تھی۔ بی بی جی، جتنا میں کہہ رہی ہوں اتنا کرو، سوال کرنے کو نہیں کہا۔ بی بی ہوں تمہاری، حکم ماننا فرض ہے۔ وہ غصہ نہ چاہتے ہوئے بھی شاہدہ پر نکال رہی تھی۔ جو حکم بی بی جی۔ شاہدہ ڈرتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ عمل کو رہ رہ کر اس غنڈے ڈیول پر غصہ رہا تھا، اور دوسری طرف اپنی بے بسی پر۔ شاہدہ کو ابھی 10 منٹ ہوئے تھے، وہ دوبارہ ہاتھ میں موبائل لیے واپس آئی تھی۔ لاؤ ادھر دو موبائل، میں خود نمبر ملا لوں گی۔ سمجھتے کیا ہے تمہارے خان بابا، مجھے یہاں قید کر کے یہ جناب اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ عمل نے شاہدہ کے ہاتھ سے موبائل لیا تھا اور بنا شاہدہ کی بات سننے غصے سے جو منہ درایا بولتی چلی جا رہی تھی۔ بی بی جی، وہ شاہدہ نے بتانا چاہا، خان بابا کال پر ہی ہے، پر اس کی بی بی جی سنے تو تب نہ۔ کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، میں ان کی بیوی ہوں، اور جناب کو ذرا فکر نہیں سیر سپاٹے پر نکلے ہوئے ہیں۔ وہ شاہدہ کے سامنے غنڈا تو نہیں بول سکتی تھی۔ تم جاؤ شاہدہ۔ موبائل سے آواز گونجی تھی، جو حکم خان بابا۔ خان کی آواز موبائل سے گونجتے ہی عمل اپنی جگہ سے اچھلی تھی اور موبائل ہاتھ سے چھوٹ کر کارپیٹ پر بوس ہوا تھا۔ ڈر گئی مس پیری، کمرے میں پھر سے اس کی آواز گونجی تھی۔ عمل نے موبائل کارپیٹ سے اٹھا کر کان کے ساتھ لگایا تھا۔ تم سے تو میری جوتی بھی نہ ڈرے، وہ خود کو سنبھالتی غصے سے کہہ رہی تھی۔